بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ اصل غالب اور مہربان اللہ ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رومیوں کے غالب آنے کی عظیم پیشن گوئی۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جبکہ نیشابور کا شاہ فارس بلاد شام اور جزیرے کے آس پاس کے شہروں پر غالب آ گیا، اور ملک روم کا بادشاہ ہرقل تنگ آ کر قسطنطینیہ میں محصور ہو گیا۔ مدتوں محاصرہ رہا، آخر پاسا پلٹا اور ہرقل کی فتح ہو گئی۔ مفصل بیان آگے آ رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ رومیوں کو شکست پر شکست ہوئی اور مشرکین نے اس پر بہت خوشیاں منائیں، اس لیے کہ جیسے یہ بت پرست تھے ایسے ہی اہل فارس بھی ان سے ملتے جلتے تھے، اور مسلمانوں کی چاہت تھی کہ رومی غالب آئیں، اس لیے کہ کم از کم وہ اہل کتاب تو تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ نے فرمایا رومی ان قریب پھر غالب آ جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مشرکین کو جب یہ خبر پہنچائی تو انہوں نے کہا آؤ کچھ شرط کرو اور مدت مقرر کر لو، اگر رومی اس مدت میں غالب نہ آئیں تو تم ہمیں اتنا اتنا دینا، اور تم سچے نکلے تو ہم تمہیں اتنا اتنا دیں گے۔ 5 سال کی مدت مقرر ہوئی، وہ مدت پوری ہو گئی اور رومی غالب نہ آئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خبر پہنچائی۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے 10 سال کی مدت کیوں نہ مقرر کی؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مدت کے لیے لفظ بضع استعمال ہوا ہے اور 10 سے کم پر اطلاق اس کا کیا جاتا ہے، چنانچہ یہی ہوا بھی کہ 10 سال کے اندر اندر رومی پھر غالب آ گئے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدر کی لڑائی کے بعد رومی بھی فارسیوں پر غالب آ گئے، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ 5 چیزیں گزر چکی ہیں، دخان اور لزام اور بطشہ اور شق قمر کا معجزہ اور رومیوں کا غالب آنا۔ اور روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شرط 7 سال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بضع کے کیا معنی تم میں ہوتے ہیں؟ جواب دیا کہ 10 سے کم۔ فرمایا پھر جاؤ مدت 2 سال بڑھا دو۔ چنانچہ اسی مدت کے اندر اندر رومیوں کے غالب آ جانے کی خبریں عرب میں پہنچ گئیں اور مسلمان خوشیاں منانے لگے۔ اسی کا بیان ان آیتوں میں ہے۔ اور روایت میں ہے کہ مشرکوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ آیت سن کر کہا کہ کیا تم اس میں بھی اپنے نبی کو سچا جانتے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، اس پر شرط ٹھہری اور مدت گزر چکی اور رومی غالب نہ آئے۔ رسول اللہ کو جب اس شرط کا علم ہوا تو آپ رنجیدہ ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی سچائی پر بھروسہ کر کے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر جاؤ اور مدت 10 سال مقرر کر لو، خواہ چیز بھی بڑھانی پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ گئے، مشرکین نے دوبارہ بھی مدت بڑھا کر شرط منظور کر لی۔ ابھی 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ رومی فارس پر غالب آ گئے اور مدائن میں ان کے لشکر پہنچ گئے اور رومیہ کی بنا انہوں نے ڈالی۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے قریش سے شرط کا مان لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے صدقہ کر دو۔ اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ایسی شرط باندھنے کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس میں ہے کہ مدت 6 سال مقرر ہوئی تھی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی
اور رومی غالب ہوئے تو بہت سے مشرکین ایمان لے آئے، جیسا کہ سنن ترمذی میں ہے۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب قصہ امام سنید ابن داؤد نے اپنی تفسیر میں یہ وارد کیا ہے کہ عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فارس میں ایک عورت تھی جس کے بچے زبردست پہلوان یا بادشاہی ہوتے تھے۔ کسریٰ نے ایک مرتبہ اسے بلوایا اور اس سے کہا کہ میں رومیوں پر ایک لشکر بھیجنا چاہتا ہوں اور تیری اولاد میں سے کسی کو اس لشکر کا سردار بنانا چاہتا ہوں، اب تم مشورہ دو کہ کسے سردار بناؤ۔ اس نے کہا، سنو، میرا فلاں لڑکا ہرمز تو لومڑی سے زیادہ مکار اور شکرے سے زیادہ ہوشیار ہے، دوسرا لڑکا فرخان تیر جیسا ہے، تیسرا لڑکا شہر براز سب سے زیادہ حلیم و تباہ ہے، اب تم جسے چاہو سرداری دے دو۔ بادشاہ نے سوچ سمجھ کر شہر براز کو سردار بنا دیا۔ یہ لشکروں کو لے کر چلا، رومیوں سے لڑا بھیڑا اور ان پر غالب آیا، ان کے لشکر کاٹ ڈالے، ان کے شہر اجاڑ دیے، ان کے باغات برباد کر دیے، اس سرسبز و شاداب ملک کو ویران و غارت کر دیا۔ اور ادراعات اور بصرہ میں جو عرب کی حدود سے ملتے ہیں ایک زبردست معرکہ ہوا اور وہاں فارسی رومیوں پر غالب آ گئے، جس سے قریش خوشیاں منانے لگے اور مسلمان ناخوش ہوئے۔ کفار قریش مسلمانوں کو طعنے دینے لگے کہ دیکھو تم و نصرانی اہل کتاب ہو اور ہم فارسی ان پڑھ ہیں، ہمارے والے تمہارے والوں پر غالب آ گئے، اسی طرح ہم بھی تم پر غالب آئیں گے، اور اگر لڑائی ہوئی تو ہم بتلا دیں گے کہ تم ان اہل کتاب کی طرح ہمارے ہاتھوں شکست اٹھاؤ گے۔ اس پر قرآن کی یہ آیتیں اتری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان آیتوں کو سن کر مشرکین کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اپنی اس فتح پر نہ اتراؤ، یہ انقریب شکست سے بدل جائے گی اور ہمارے بھائی اہل کتاب تمہارے بھائیوں پر غالب آئیں گے، یعنی اہل فارس پر۔ اس بات کا یقین کر لو، اس لیے کہ یہ میری بات نہیں بلکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے۔ یہ سن کر ابی بن خلف کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے ابو فطیل، تم جھوٹ کہتے ہو۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا، اچھا، میں 10 اونٹنیوں کی شرط باندھتا ہوں، اگر 3 سال تک رومی فارسیوں پر غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا، ورنہ تم مجھے دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط قبول کر لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے 3 سال کا نہیں کہا تھا، بضعن کا لفظ قرآن میں ہے اور وہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، جاؤ اونٹنیاں بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے، جب ابئی کے پاس پہنچے یعنی ابی بن خلف کے، تو وہ کہنے لگا، شاید تمہیں پچھتاوا ہوا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، سنو، میں تو پہلے سے بھی زیادہ تیار ہو کر آیا ہوں، آؤ مدت بھی بڑھا لو اور شرط کا مال بھی زیادہ کر لو۔ چنانچہ 100 اونٹ مقرر ہوئے اور 9 سال کی مدت ٹھہر گئی۔ اسی مدت میں رومی فارس پر غالب آ گئے اور مسلمان قریش پر چھا گئے۔ رومیوں کے غلبے کا واقعہ یوں ہوا کہ جب فارسی غالب آ گئے تو شہر براز کا بھائی فرخان شراب نوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں کسریٰ کے تخت پر آ گیا ہوں اور فارس کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ یہ خبر کسریٰ کو بھی پہنچ گئی۔ کسریٰ نے شہر براز کو لکھا کہ میرا یہ خط پاتے ہی اپنے اس بھائی کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیج دے۔ شہر براز نے جواب لکھا کہ اے بادشاہ، تم اتنی جلدی نہ کرو، فرخان جیسا بہادر شیر اور جرت کے ساتھ دشمنوں کے جھمکڑے میں گھسنے والا کسی کو تم نہ پاؤ گے۔ بادشاہ نے پھر جواب لکھا کہ اس سے بہت زیادہ بہتر اور شیر دل پہلوان میرے دربار میں ایک سے ایک بہتر موجود ہیں، تم اس کا غم نہ کرو اور میرے حکم کی فوراً تعمیل کرو۔ شہر براز نے پھر اس کا جواب لکھا اور دوبارہ بادشاہ کسریٰ کو سمجھایا۔ اس پر بادشاہ آنکھ بگولا ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ شہر براز سے میں نے سرداری چھین لی اور اس کی جگہ اس کے بھائی فرخان کو اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر قاصد کے ہمراہ شہر براز کو بھیج دیا کہ تم آج سے معزول ہو اور تم اپنا عہدہ فرخان کو دے دو۔ ساتھ ہی قاصد کو ایک پوشیدہ خط اور دیا کہ شہر براز جب اپنے عہدے سے اتر جائے اور فرخان اس عہدے پر آ جائے تو تم اسے میرا یہ فرمان دے دینا۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو شہر براز نے خط پڑھتے ہی کہا کہ مجھے بادشاہ کا حکم منظور ہے، میں بخوشی اپنا عہدہ فرخان کو دے رہا ہوں۔ چنانچہ وہ تخت سے اتر گیا اور فرخان اپنے بھائی کو قبضہ دے دیا۔ فرخان جب تخت سلطنت پر بیٹھ گیا اور لشکر نے اس کی اطاعت قبول کر لی تو قاصد نے وہ دوسرا خط فرخان کے سامنے پیش کیا جس میں شہبراز کے قتل کا اور اس کا سر دربار شاہی میں بھیجنے کا فرمان تھا۔
فرخان نے اسے پڑھ کر شہربراز کو بلایا اور اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔ شہربراز نے کہا جلدی نہ کر، مجھے وصیت تو لکھ لینے دے۔ اس نے اسے منظور کر لیا تو شہربراز نے اپنا دفتر منگوایا اور اسی میں سے وہ کاغذات جو شاہ کسریٰ نے فرخان کے قتل کے لیے اسے لکھے تھے وہ سب نکالے اور فرخان کے سامنے پیش کیے اور کہا دیکھ، اتنے سوال و جواب میرے اور بادشاہ کے درمیان تیرے بارے میں ہوئے، لیکن میں نے اپنی عقل مندی سے کام لیا اور عجلت نہ کی۔ تو ایک خط دیکھتے ہی میرے قتل پر آمدہ ہو گیا، ذرا سوچ لے۔ ان خطوط کو دیکھ کر فرخان کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ فوراً تخت سے نیچے اتر گیا اور اپنے بھائی شہربراز کو پھر سے مالک کل بنا دیا، یعنی اس کو بادشاہت سونپ دی۔ شہربراز نے اسی وقت شاہ روم ہرقل کو خط لکھا کہ مجھے تم سے خفیہ ملاقات کرنی ہے اور ایک ضروری امر میں مشورہ کرنا ہے۔ اسے میں نہ تو کسی قاصد کی معرفت آپ کو کہلوا سکتا ہوں، نہ خط میں لکھ سکتا ہوں، بلکہ میں آپ ہی آمنے سامنے اس کو پیش کر دوں گا۔ 50 آدمی اپنے ساتھ لے کر خود آ جائیے اور 50 ہی میرے ساتھ ہوں گے۔ قیصر کو جب یہ پیغام پہنچا تو وہ اس سے ملاقات کے لیے چل پڑا، لیکن احتیاطاً اپنے ساتھ 5000 سوار لے لیے اور آگے آگے جاسوسوں کو بھیج دیا کہ اگر کوئی ترکیب ہو یا کوئی مکر ہو تو کھل جائے۔ جاسوسوں نے آ کر خبر دی کہ کوئی بات نہیں ہے، شہربراز تنہا اپنے ساتھ صرف 50 سواروں کو لے کر آیا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ چنانچہ قیصر نے بھی مطمئن ہو کر اپنے سواروں کو لوٹا دیا اور اپنے ساتھ صرف 50 آدمی رکھ لیے۔ جو جگہ ملاقات کی مقرر ہوئی تھی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ایک ریشمی قبہ تھا، اس میں جا کر دونوں تنہا بیٹھ گئے۔ 50 آدمی الگ چھوڑ دیے گئے، دونوں وہاں بے ہتھیار تھے، صرف چھریاں پاس تھیں اور دونوں کی طرف سے ایک ترجمان ساتھ تھا۔ خیمے میں پہنچ کر شہربراز نے کہا اے شاہ روم، بات یہ ہے کہ تمہارے ملک کو ویران کرنے والے اور تمہارے لشکروں کو شکست دینے والے ہم دونوں بھائی ہیں۔ ہم نے اپنی چالاکیوں اور شجاعت سے یہ ملک اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن اب ہمارا بادشاہ کسریٰ ہم سے حسد کرتا ہے اور ہمارا مخالف بن بیٹھا ہے۔ مجھے اس نے میرے بھائی کو قتل کر دینے کا فرمان بھیجا، میں نے فرمان کو نہ مانا تو اس نے چالاکی کر کے میرے بھائی کو میرے قتل کا حکم بھیجا۔ اس لیے ہم دونوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ ہم آپ کے لشکر میں آ جائیں اور کسریٰ کے لشکروں سے آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں۔ قیصر نے یہ بات بڑی خوشی سے منظور کر لی۔ پھر ان دونوں میں آپس میں اشاروں کنایوں سے باتیں ہوئیں، جن کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں ترجمان قتل کر دیے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ راز ان کی وجہ سے کھل جائے، کیونکہ جہاں دو کے سوا تیسرے کے کان میں کوئی بات پہنچی تو وہ پھیل جاتی ہے۔ دونوں اس پر اتفاق کر کے کھڑے ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی چھری سے اپنے ترجمان کا کام تمام کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کو ہلاک کیا اور حدیبیہ کے دن اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اصحاب رسول اس سے بہت خوش ہوئے۔ یہ سیاق عجیب ہے اور یہ خبر غریب ہے۔ اب آیت کے الفاظ کے متعلق سنیے۔ حروف مقطعہ جو صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، ان کی بحث تو ہم کر ہی چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا شروع دیکھ لیجئے۔ رومی سب کے سب عیس ابن اسحاق ابن ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ بنو اسرائیل کے یہ چچا زاد بھائی ہیں۔ رومیوں کو بنو اسفر بھی کہتے ہیں۔ یہ یونانیوں کے مذہب پر تھے۔ یونانی یافت ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ترکوں کے چچازاد بھائی ہوتے ہیں، یہ ستارہ پرست تھے، ساتوں ستاروں کو مانتے اور پوجتے تھے۔ انہیں متحیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قطب شمال کو قبلہ مانتے تھے۔ دمشق کی بنا انہی کے ہاتھوں پڑی ہے۔ وہیں انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی جس کے محراب شمال کی طرف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد بھی 300 سال تک رومی اپنے پرانے خیالات پر ہی رہے۔ ان میں سے جو کوئی شام کا اور جزیرے کا بادشاہ ہو جاتا اسے قیصر کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے رومیوں کے بادشاہ قسطنطین ابن قسطس نے نصرانی مذہب قبول کیا۔ اس کی ماں کا نام مریم تھا، ہیلانیہ غندقانیہ تھی، حران کے رہنے والی۔ پہلے اسی نے نصرانیت قبول کی تھی، پھر اس کے کہنے سننے سے اس کے بیٹے نے بھی یہی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ بڑا فلسفی، عقل مند اور مکار آدمی تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے دراصل دل سے اس مذہب کو نہیں مانا تھا۔ اس کے زمانے میں نصرانی یہاں جمع ہو گئے، ان میں آپس میں مذہبی چھیڑ چھاڑ اور اختلافات اور مناظرے چھڑ گئے۔ عبداللہ ابن اریوس سے بڑے بڑے مناظرے ہوئے اور اس قدر انتشار و تفریق ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ 318 پادریوں نے مل کر ایک کتاب لکھی جو بادشاہ کو دی گئی اور وہ شاہی عقیدہ تسلیم کی گئی۔ اسی کو امانت کبریٰ کہا جاتا ہے جو در حقیقت خیانت صغیرہ ہے۔
یہی فقہی کتابیں اسی زمانے میں لکھی گئیں، ان میں حلال حرام کے مسائل بیان کیے گئے، اور ان کے علماء نے دل کھول کر جو چاہا ان میں لکھا۔ جس قدر جی میں آئی کمی زیادتی اصل دین مسیح میں کی، اور اصل مذہب محرف و مبدل ہو گیا۔ مشرق کی جانب نمازیں پڑھنے لگے، بجائے ہفتے کے اتوار کے دن کو بڑا دن بنایا۔ صلیب کی پرستی شروع ہو گئی، خنزیر یعنی سور کو حلال کر لیا گیا، اور بہت سے تہوار ایجاد کر لیے، جیسے عید صلیب، عید قداس، عید غطاس وغیرہ۔ پھر ان علماء کے سلسلے قائم کیے گئے، اور ایک تو بڑا پادری ہوتا تھا، پھر اس کے نیچے درجہ بدرجہ اور محکمے ہوتے تھے۔ رہبانیت اور ترک دنیا کی بدعت بھی ایجاد کر لی، کنیسے اور گرجے بہت سارے بنا لیے گئے، اور شہر قسطنطینیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس بڑے شہر کو اسی بادشاہ کے نام پر نامزد کیا گیا۔ اس بادشاہ نے 12,000 گرجے بنا دیے، 3 محرابوں سے بیت لحم بنایا، اس کی ماں نے بھی قمامہ بنایا۔ ان لوگوں کو ملکیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر تھے۔ ان کے بعد یعقوبیہ، پھر نستوریہ، یہ سب نستور کے مقلد تھے۔ پھر ان کے بہت سے گروہ تھے، جیسے حدیث میں ہے کہ ان کے 72 فرقے ہو گئے۔ ان کی سلطنت برابر چلی آتی تھی، ایک کے بعد ایک قیصر ہوتا آتا تھا، یہاں تک کہ آخر میں قیصر ہرقل ہوا۔ یہ تمام بادشاہوں سے زیادہ عقل مند تھا، بہت بڑا عالم تھا، دانائی، زیرکی، دور اندیشی اور دوربینی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے سلطنت بہت وسیع کر لی اور مملکت دور دراز تک پھیلا دی۔ اس کے مقابلے میں فارس کا بادشاہ کسریٰ کھڑا ہوا، اور چھوٹی چھوٹی سلطنتوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کی سلطنت قیصر سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ یہ مجوسی لوگ تھے، آگ کو پوجتے تھے۔ مندرجہ بالا روایت میں تو ہے کہ اس کا سپہ سالار مقابلے پر گیا، لیکن مشہور بات یہ ہے کہ خود کسریٰ اس کے مقابلے پر گیا۔ قیصر کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ وہ قسطنطینیہ میں گھر گیا۔ نصرانی اس کی بڑی عزت و تعظیم کرتے تھے۔ گو کسریٰ لمبی مدت تک محاصرہ کیے پڑا رہا، لیکن دارالسلطنت کو فتح نہ کر سکا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس شہر کا نصف حصہ سمندر کی طرف تھا اور نصف خشکی سے ملا ہوا تھا، تو شاہ قیصر کو کمک اور رست تری کے راستے سے برابر پہنچتی رہی۔ آخر میں قیصر ایک چال چلا، اس نے کسریٰ کو کہلوا بھیجا کہ آپ جو چاہیں مجھ سے لے لیجئے، اور جن شرائط پر چاہیں مجھ سے صلح کر لیجئے۔ کسریٰ اس پر خوش ہو گیا اور اتنا مال طلب کیا کہ وہ اور یہ مل کر بھی جمع کرنا چاہیں تو جمع ہونا ناممکن تھا۔ قیصر نے اسے بھی قبول کر لیا، کیونکہ اس نے اس سے کسریٰ کی بیوقوفی کا پتہ چلا لیا کہ یہ وہ چیز مانگتا ہے جس کا جمع کرنا دنیا کے اختیار سے باہر ہے، بلکہ ساری دنیا مل کر اس کا 10واں حصہ بھی جمع نہیں کر سکتی۔ قیصر نے کسریٰ سے کہلوا بھیجا کہ مجھے اجازت ملنی چاہیے کہ میں اپنے ملک شام میں چل پھر کر یہ دولت جمع کر لوں اور آپ کو سونپ دوں۔ اس نے درخواست منظور کر لی۔ اب شاہ روم نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں ایک ضروری اور اہم کام کے لیے اپنے مخصوص احباب کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اگر 1 سال کے اندر اندر آ جاؤں تو یہ ملک میرا ہے، ورنہ تمہیں اختیار ہے، جسے چاہو اپنا بادشاہ تسلیم کر لینا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے بادشاہ تو آپ ہی ہیں، خواہ 10 سال تک بھی آپ واپس نہ لوٹیں تو کیا ہوا۔ یہ یہاں سے مختصر سی جاباز جماعت لے کر چپ چاپ چل کھڑا ہوا۔ پوشیدہ راستوں سے نہایت ہوشیاری، احتیاط اور چالاکی سے بہت جلد فارس کے شہروں تک پہنچ گیا اور ایک دھاوا بول دیا۔ چونکہ یہاں کی فوجیں تو روم پہنچ چکی تھیں، عوام کہاں تک مقابلہ کرتے۔ اس نے قتل عام شروع کر دیا جو سامنے پڑے تلوار کے کام آئے۔ یوں ہی بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ مدائن پہنچ گیا جو کسریٰ کی سلطنت کی کرسی تھی۔ وہاں کی محافظ فوج پر بھی غالب آیا، انہیں بھی قتل کر دیا اور چاروں طرف سے مال جمع کیا۔ ان کی تمام عورتوں کو قید کر لیا اور تمام لڑنے والوں کو قتل کر ڈالا۔ کسریٰ کے لڑکے کو زندہ گرفتار کیا، اس کی محل سرائی کے عورتوں کو زندہ گرفتار کیا، اس کی درباردار عورتیں وغیرہ بھی پکڑ لی گئیں۔ اس کے لڑکے کا سر منڈا کر گدھے پر بٹھا کر عورتوں سمیت کسریٰ کی طرف بھیجا کہ لیجئے، جو مال اور عورتیں اور غلام آپ نے مانگے تھے وہ حاضر ہیں۔ جب یہ قافلہ کسریٰ کے پاس پہنچا، کسریٰ کو سخت صدمہ ہوا۔ یہ ابھی تک قسطنطینیہ کا محاصرہ کیے پڑا تھا اور قیصر کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے پاس اس کا کل خاندان اور ساری حرم سرا اس ذلت کی حالت میں پہنچی۔ یہ صد غضبناک ہوا اور بڑا سخت حملہ شہر پر کر دیا، لیکن اس میں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اب یہ نہر جیحون کی طرف چلا کہ قیصر کو وہاں روک لے،
کیونکہ فارس سے قسطنطینیہ آنے کا راستہ یہی تھا۔ قیصر نے اسے سن کر پہلے سے بھی زبردست ہلا کیا، یعنی اس نے اپنے لشکر کو تو دریا کے اس دہانے کے پاس چھوڑا اور آپ تھوڑے سے آدمی لے کر سوار ہو کر پانی کے بہاؤ کی طرف چل دیا۔ کوئی ایک دن رات کا راستہ چلنے کے بعد اپنے ساتھی جو کٹی، چارہ، لید، گوبر وغیرہ لے گیا تھا اسے پانی میں بہا دیا۔ یہ چیزیں پانی میں بہتی ہوئی کسریٰ کے لشکر کے پاس سے گزریں تو وہ سمجھ گئے کہ قیصر یہاں سے گزر گیا، یہ اس لشکر کے جانوروں کے آثار ہیں۔ اب قیصر واپس اپنے لشکر میں پہنچ گیا، ادھر کسریٰ اس کی تلاش میں آگے کو چل دیا۔ قیصر اپنے لشکروں سمیت جیحون کا دہانہ عبور کر کے راستہ بدل کر قسطنطینیہ پہنچ گیا۔ جس دن یہ اپنے دارالسلطنت میں پہنچا، نصرانیوں میں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ کسریٰ کو جب یہ اطلاع ہوئی تو اس کا عجب حال ہوا کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، نہ تو روم ہی فتح ہوا اور نہ فارس ہی رہا۔ حیرت میں گیا اور رومی غالب آ گئے۔ فارس کی عورتیں اور وہاں کے مال ان کے قبضے میں آئے۔ یہ کل امور 9 سال میں ہوئے اور رومیوں نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت فارسیوں سے دوبارہ لے لی اور مغلوب ہو کر غالب آ گئے۔ ازرعات اور بصرہ کے معرکے میں اہل فارس غالب آ گئے تھے اور یہ ملک شام کا وہ حصہ تھا جو حجاز سے ملتا تھا۔ یہ بھی قول ہے کہ یہ ہزیمت جزیرے میں ہوئی تھی جو رومیوں کی سرحد کا مقام ہے اور فارس سے ملتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر 9 سال کے اندر اندر رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ قرآن کریم میں لفظ بدعن کا ہے اور اس کا اطلاق بھی 9 تک ہوتا ہے، اور یہی تفسیر اس لفظ کی ترمذی اور ابن جریر والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں احتیاطاً 10 سال تک رکھنے چاہیے تھے، کیونکہ بضع کے لفظ کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں ہے۔ اس کے بعد قبلو اور بعدو پر پیش اضافت کی ہٹا دینے کی وجہ سے ہے، یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اس دن جب کہ روم فارس پر غالب آ جائیں گے، مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ بدر کی لڑائی کے دن رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سدی ثوری اور ابو سعید رحمہم اللہ یہی فرماتے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ غلبہ حدیبیہ کے سال ہوا تھا۔ اکرمہ، زہری اور قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ بعضوں نے اس کی توجہ یہ بیان کی ہے کہ قیصر روم نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے فارس پر غالب کریں گے تو وہ اللہ کے شکریہ میں پا پیادہ بیت المقدس تک جائے گا۔ چنانچہ اس نے نظر پوری کی اور بیت المقدس پہنچا۔ یہ یہی تھا جو اس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا، جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی معرفت بصرہ کے گورنر کو بھیجا تھا۔ اس نے ہرقل کو پہنچایا۔ ہرقل نے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے ہی شام میں جو حجازی عرب تھے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ ان میں ابو سفیان صخر ابن حرب اموی بھی تھے جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، مشرک تھے، اور دوسرے بھی قریش کے ذی عزت بڑے بڑے لوگ تھے۔ ہرقل نے ان سب کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا کہ تم میں سے اس کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا قریبی رشتہ دار کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ بادشاہ نے انہیں آگے بٹھا لیا اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں اس شخص سے یعنی ابو سفیان سے چند سوالات کروں گا، اگر یہ کسی بات کا غلط جواب دے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ لوگ اسے ظاہر کر دیں گے اور پھر اس جھوٹ کو میری طرف نسبت کریں گے تو میں یقیناً جھوٹ بولتا۔ اب ہرقل نے بہت سے سوالات کیے، مثلا رسول اللہ کے حسب نسب کی نسبت، رسول اللہ کے اوصاف و عادات کے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ انہی میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غداری کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ آج تک تو کبھی بدعہدی، وعدہ شکنی اور غداری نہیں کی۔ اس وقت ہم میں ان میں ایک معاہدہ ہے، نہ جانے اس میں وہ کیا کرے۔ ابو سفیان کے اس قول سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جس میں رسول اللہ اور قریش میں یہ بات بھی ٹھہری تھی کہ 10 سال تک کوئی لڑائی آپس میں نہ ہوگی۔ یہ واقعہ اس قول کی پوری دلیل بن سکتا ہے کہ رومی فارس پر حدیبیہ کے سال غالب آئے تھے، اس لیے کہ قیصر نے اپنی نظر حدیبیہ کے بعد پوری کی تھی، واللہ اعلم۔ لیکن اس کا جواب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غلبہ روم فارس پر بدر کے سال ہوا تھا یہ دے سکتے ہیں کہ چونکہ ملک کی اقتصادی اور مالی حالت بہت گر گئی تھی، اس لیے 4 سال تک ہرقل نے اپنی پوری توجہ ملک کی خوشحالی اور آبادی پر رکھی۔ اس کے بعد اس طرف سے اطمینان حاصل کر کے نظر کو پوری کرنے کے لیے روانہ ہوا، واللہ اعلم۔ یہ اختلاف کوئی ایسا اہم امر نہیں۔ ہاں، مسلمان رومیوں کے غلبے سے خوش ہوئے، اس لیے کہ گو وہ کیسے ہی ہوں
تاہم تھے تو اہل کتاب، اور ان کے مقابل مجوسیوں کی جماعت تھی جنہیں کتاب سے دور کا تعلق بھی نہ تھا، تو لازمی امر تھا کہ مسلمان ان کے غلبے سے ناخوش ہوں اور رومیوں کے غلبے سے خوش ہوں۔ خود قرآن میں موجود ہے کہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرک ہیں، اور ان سے دوستیاں رکھنے میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش لوگ ہیں اور یہ متکبر نہیں۔ قرآن سن کر یہ رو دیتے ہیں کیونکہ حق کو جان لیتے ہیں، پھر اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لائے، آپ ہمیں بھی ماننے والوں میں کر لیجئے۔ بس یہاں بھی فرمایا کہ مسلمان اس دن خوش ہوں گے جس دن اللہ تعالیٰ رومیوں کی مدد کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں، وہ بڑے غالب اور بہت بڑے مہربان ہیں۔ زبیر کلابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے فارسیوں کا رومیوں پر غالب آنا، پھر رومیوں کا فارسیوں پر غالب آنا، پھر روم اور فارس دونوں پر مسلمانوں کا غالب آنا خود اپنی آنکھوں سے 15 سال کے اندر دیکھ لیا۔ آخر آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے بدلے اور انتقام لینے پر قادر اور اپنے دوستوں نیکوکاروں کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرمانے والے ہیں۔ جو خبر تمہیں دی ہے کہ رومی عنقریب فارسیوں پر غالب آ جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی اطلاع ہے، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ پروردگار کا فیصلہ ہے، ناممکن ہے کہ غلط نکلے، ٹل جائے یا خلاف ہو جائے۔ جو حق کے قریب ہو اسے بھی رب تعالیٰ حق سے بہت دور والوں پر غالب رکھتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کم علم جان نہیں سکتے، اکثر لوگ دنیا کا تو علم خوب رکھتے ہیں، اس کی گتھیاں منٹوں میں سلجھا دیتے ہیں، اس میں خوب دماغ دوڑاتے ہیں، اس کے برے بھلے نفع نقصان کو پہچان لیتے ہیں، بیک نگاہ اس کی اونچ نیچ دیکھ لیتے ہیں، دنیا کمانے کا، پیسے جوڑنے کا خوب سلیقہ رکھتے ہیں، لیکن امور دین میں، اخروی کاموں میں محض جاہل، غبی اور کم فہم ہوتے ہیں۔ یہاں نہ دماغ کام کرے، نہ سمجھ پہنچ سکے، نہ غور و فکر کی عادت۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں کہ نماز تک تو ٹھیک پڑھ نہیں سکتے، لیکن درہم چٹکی میں لیتے ہی وزن بتا دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر ابن جریر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول فرماتے ہیں، دنیا کی آبادی اور رونق کی تو 20 صورتیں ان کے ذہن گھڑ لیتا ہے، لیکن دین میں محض جاہل، آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ ہاں اکثر لوگ یقیناً اپنے رب تعالیٰ کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آبادی کی تھی، ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتے، بلکہ دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آخر برا کرنے والوں کا برا ہی ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، چونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ حق جل وعلا کی قدرت کا نشان ہے اور اللہ کی توحید اور ربوبیت پر دلالت کرنے والا ہے، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ موجودات میں غور و فکر کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے اللہ کے مالک ہونے کو پہچانو اور اللہ کی قدر و تعظیم کرو۔ کبھی عالم علوی کو دیکھو، کبھی عالم سفلی پر نظر ڈالو، کبھی اور مخلوقات کی پیدائش کو سوچو اور سمجھو کہ یہ چیزیں عبث اور بیکار پیدا نہیں کی گئیں، بلکہ رب تعالیٰ نے انہیں کارآمد اور نشان قدرت بنایا ہے۔
ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن، جسے اکثر لوگ مانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد نبیوں کی صداقت کو اس طرح ظاہر فرماتے ہیں کہ دیکھ لو ان کے مخالفین کا کس قدر عبرتناک انجام ہوا، اور ان کے ماننے والوں کو کس طرح دونوں جہاں کی عزت ملی۔ تم چل پھر کر اگلے واقعات معلوم کرو کہ گزشتہ امتیں جو تم سے زیادہ زور آور تھیں، تم سے زیادہ مال و زر والی تھیں، تم سے زیادہ کنبے قبیلے اور بیٹے پوتے والی تھیں، تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ وہ تم سے زیادہ عمر والے تھے، تم سے زیادہ آبادیاں انہوں نے کی، تم سے زیادہ کھیتیاں اور باغات ان کے تھے۔ باوجود اس کے جب ان کے پاس اس زمانے کے رسول آئے، انہوں نے دلیلیں اور معجزے دکھائے، اور پھر بھی اس زمانے کے ان بد نصیبوں نے ان کی نہ مانی اور اپنے خیالات میں مستغرق رہے اور سیاہ کاریوں میں مشغول رہے، تو بالآخر عذاب رب تعالیٰ ان پر برس پڑے۔ اس وقت کوئی نہ تھا جو انہیں بچا سکے یا کسی عذاب کو ان پر سے ہٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ یہ عذاب تو ان کے اپنے کرتوتوں کا وبال تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو یہ جھٹلاتے تھے، رب تعالیٰ کی باتوں کا مذاق یہ اڑاتے تھے۔ جیسے اور آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کی بے ایمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو ان کی نگاہوں کو پھیر دیا اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی حیران چھوڑ دیا ہے۔ اور آیت میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کی کجی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر اب بھی منہ موڑیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں پر ان کی پکڑ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اسی بنا پر السوء منصوب ہوگا اساء کا مفعول ہو کر، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ سوء یہاں پر اس طرح واقع ہے کہ برائی ان کا انجام ہوئی، اس لیے کہ وہ آیات ربانی کے جھٹلانے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے تھے۔ تو اس معنی کی روح سے یہ لفظ منصوب ہوگا کانا کی خبر ہو کر۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہی توجہ بیان کی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہی نقل کیا گیا۔ ضحاک رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور ظاہر بھی یہی ہے کیونکہ اس کے بعد وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ہے۔ اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ اور اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتے ہیں، وہی اسے دوبارہ پیدا کریں گے، پھر تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگاروں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑوا دیے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی اللہ ہے۔ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ روز قیامت اعمال کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ سب سے پہلے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، اور جس طرح وہ اس کے پیدا کرنے پر اس وقت قادر تھے، اب فنا کر کے پھر سے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ قادر ہے۔ تم سب قیامت کے دن اللہ ہی کے سامنے حاضر کیے جانے والے ہو، وہاں وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔
قیامت کے دن گنہگار نا امید، رسوا اور خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کی دنیا میں عبادت کرتے رہے، ان میں سے ایک بھی ان کی سفارش کے لیے کھڑا نہ ہوگا، اور جبکہ یہ ان کے پوری طرح محتاج ہوں گے، وہ ان سے بالکل آنکھیں پھیر لیں گے، اور خود ان کے معبودان باطل بھی ان سے یکسو ہو جائیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ ہم میں ان میں کوئی تعلق نہیں۔ قیامت قائم ہوتے ہی اس طرح الگ الگ ہو جائیں گے جس کے بعد ملاپ ہے ہی نہیں۔ نیک لوگ تو علیین میں پہنچا دیے جائیں گے اور بد لوگ سجین میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ سب سے اعلیٰ بلندی پر ہوں گے، یہ سب سے زیادہ پستی میں ہوں گے۔ پھر اس آیت کی تفصیل ہوتی ہے کہ نیک نفس تو جنتوں میں ہنسی خوشی سے ہوں گے اور کفار جہنم میں جلتے بھنتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ اس رب تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت اور عظمت سلطنت پر دلالت اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد سے ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہبری کرتے ہیں، اور اپنا پاک ہونا اور قابل حمد ہونا بھی بیان فرما رہے ہیں۔ شام کے وقت جبکہ رات اپنے اندھیروں کو لے کر آتی ہے، اور صبح کے وقت جبکہ دن اپنی روشنیوں کو لے کر آتا ہے، اتنا بیان فرما کر اس کے بعد کا جملہ بیان فرمانے سے پہلے ہی یہ بھی ظاہر کر دیا کہ زمین و آسمان میں قابل حمد و ثنا اللہ ہی ہے۔ ان کی پیدائش خود اللہ کی بزرگی پر دلیل ہے۔ پھر صبح شام کے وقتوں کی تسبیح کا بیان جو پہلے گزرا تھا، اس کے ساتھ عشاء اور ظہر کا وقت ملا لیا جو پورے اندھیرے اور کامل اجالے کا وقت ہوتا ہے۔ بے شک تمام تر پاکیزگی اللہ ہی کے لائق ہے، جو رات کے اندھیروں کو اور دن کے اجالوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ صبح کو ظاہر کرنے والے، رات کو سکون والی بنانے والے وہی ہیں۔ اس جیسی آیتیں اور بھی بہت سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 3 تا 4 میں فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور سورہ لیل کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا، اور سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا وغیرہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ موت و زیست کے خالق، مردوں سے زندوں کو اور زندوں سے مردوں کو نکالنے والے اللہ ہی ہیں۔ ہر چیز پر اور اس کی ضد پر اللہ ہی قادر ہے۔ دانے سے درخت، درخت سے دانے، مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغ، نطفے سے انسان، انسان سے نطفہ، مؤمن سے کافر، کافر سے مؤمن، غرض ہر چیز اور اس کے مقابل کی چیز پر اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ خشک زمین کو وہی تر کر دیتے ہیں، بنجر زمین سے وہی زراعت پیدا کرتے ہیں، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ خشک زمین کا تر و تازہ ہو کر طرح طرح کے اناج و پھل پیدا کرنا بھی اے انسانوں میری قدرت کا ایک کامل نشان ہے۔ اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے دیکھتے ہوئے اس زمین کو جس میں سے دھواں اٹھتا ہو 2 بوند سے تر کر کے میں لہلہا دیتا ہوں، اور ہر قسم کی پیداوار سے اسے سرسبز کر دیتا ہوں۔ اور بھی بہت سی آیتوں میں اس مضمون کو کہیں مفصل کہیں مجمل بیان فرمایا۔ یہاں فرمایا اسی طرح تم سب بھی اے انسانوں مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں سے زندہ کر کے بروز قیامت کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک تمہاری مٹی سے پیدائش ہے کہ پھر انسان بن کر چلتے پھرتے ہو، اور اللہ کی نشانیوں میں سے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کرنا ہے تاکہ تم ان سے یعنی اپنی بیویوں سے آرام پاؤ۔ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ انسانی جسم کی تخلیق توحید باری تعالیٰ کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تم سب کو اللہ نے بے وقعت پانی کے قطرے سے پیدا کیا یعنی منی سے، پھر تمہاری بہت اچھی صورتیں بنائی، نطفے سے خون بستے کی شکل میں، پھر گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ڈھال کر، پھر ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر روح پھونکی، آنکھ کان ناک پیدا کیے، ماں کے پیٹ سے سلامتی سے نکالا، پھر کمزوری کو قوت سے بدلا، دن بدن طاقتور اور مضبوط قد آور اور زور آور کیا،
عمر دی، حرکت و سکون کی طاقت دی، اسباب اور آلات دیے اور مخلوق کا سردار بنایا اور ادھر سے ادھر پہنچنے کے ذرائع دیے، سمندروں کی نیز زمین کی مختلف سواریاں عطا فرمائیں، عقل، علم، سوچ سمجھ، تدبر، غور کے لیے دل عطا فرمائے، دنیاوی کام سمجھائے، رزق، عزت حاصل کرنے کے طریقے کھول دیے، ساتھ ہی آخرت کو سنوارنے کا علم اور عمل بھی سکھایا۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا صحیح اندازہ کرتے ہیں، ہر ایک کو ایک مرتبے پر رکھتے ہیں، شکل و صورت میں، بول چال میں، امیری فقیری میں، عقل و ہنر میں، بھلائی برائی میں، سعادت و شقاوت میں، ہر ایک کو جدا گانا کر دیا تاکہ ہر شخص رب تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں اپنے میں اور دوسرے میں دیکھ لے۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پس زمین کے مختلف حصوں کی طرح اولاد آدم کی مختلف رنگتیں ہوئیں، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی سیاہ، کوئی خبیث، کوئی طیب، کوئی خوش خلق، کوئی بد خلق وغیرہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہاری ہی جن سے تمہارے جوڑے بنائے کہ وہ تمہاری بیویاں بنتی ہیں اور تم ان کے خاوند ہوتے ہو، یہ اس لیے کہ تمہیں ان سے سکون و راحت، آرام و آسائش حاصل ہو۔ جیسے اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی نفس یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور انہی سے ان کی بیوی پیدا کی یعنی حوا، تاکہ وہ اس کی طرف راحت حاصل کرے۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جو سب سے زیادہ چھوٹی ہے پیدا ہوئی ہیں، پس اگر انسان کا جوڑا انسان سے نہ ملتا اور کسی اور جن سے اس کا جوڑا بنتا تو موجودہ الفت و رحمت اس میں نہ ہو سکتی۔ یہ پیار و اخلاص ایک جنسی کی وجہ سے ہے، ان میں آپس میں محبت و مودت، رحمت و الفت، پیار و اخلاص، رحم اور مہربانی ڈال دی۔ پس مرد یا تو محبت کی وجہ سے عورت کی خیر گیری کرتا ہے یا رحم کھا کر اس کا خیال رکھتا ہے، اس لیے کہ اس سے اولاد ہو چکی ہے۔ اس کی پرورش ان دونوں کے میل ملاپ پر موقوف ہے۔ الغرض بہت سی وجوہات رب العالمین نے رکھ دی ہیں جن کے باعث انسان بآرام اپنے جوڑے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک زبردست نشانی ہے۔ ادنا سا غور کر لے، انسان کا ذہن اس تک پہنچ جاتا ہے۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے، دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اور بھی اللہ کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اللہ کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ رب العالمین اپنی زبردست قدرت کی ایک نشانی اور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے قدر بلند کشادہ آسمان کی پیدائش، اس میں ستاروں کا جڑاؤ، ان کی چمک دمک، ان میں سے بعض کا چلتا پھرتا ہونا، بعض کا ایک جا ثابت رہنا، زمین کو ایک ٹھوس شکل میں بنانا، اسے کثیف یعنی موٹی پیدا کرنا، اس میں پہاڑ، میدان، جنگل، دریا، سمندر، ٹیلے، پتھر، درخت وغیرہ جما دینا، خود تمہاری زبانوں میں رنگتوں میں اختلاف رکھنا، عرب کی زبان اور تاتاریوں کی اور کردوں کی اور رومیوں کی اور فرنگیوں کی اور تکرورنیوں کی اور بربر کی اور حبشیوں کی اور ہندیوں کی اور ایرانیوں کی اور مقالبہ کی اور آرمینیوں کی اور جزریوں کی، اور رب جانے کتنی کتنی زبانیں زمین پر بنو آدم میں بولی جاتی ہیں۔ انسانی زبانوں کے اختلاف کے ساتھ ہی ان کی رنگتوں کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر ہے۔ خیال تو فرمائیے کہ لاکھوں آدمی جمع ہو جائیں، ایک کنبے قبیلے کے، ایک ملک، ایک زبان کے ہوں، لیکن ناممکن ہے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اختلاف نہ ہو، حالانکہ اعضائے بدن کے اعتبار سے کلی موافقت ہے۔ سب کی 2 آنکھیں، 2 پلکیں، 1 ناک، 2 کان، 1 پیشانی، 1 منہ، 2 ہونٹ، 2 رخسار وغیرہ، لیکن تاہم ایک سے ایک علیحدہ ہے۔ کوئی نہ کوئی ہیئت، عادت، خصلت، کلام، بات چیت،
طرز ادا ایسی ضروری ہوگی کہ جس میں ایک دوسرے کا امتیاز اور فرق ہو جائے، گو وہ بعض مرتبہ پوشیدہ سی اور ہلکی سی چیز ہی ہو، گو خوبصورتی اور بدصورتی میں کئی ایک یکساں نظر آئیں، لیکن جب غور کیا جائے تو ہر ایک کو دوسرے سے ممتاز کرنے والا کوئی نہ کوئی وصف ضرور نظر آ جائے گا۔ ہر جاننے والا اتنی بڑی طاقتوں اور قوتوں کے مالک کو پہچان سکتا ہے اور اس صنعت سے صانع کو جان سکتا ہے۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے جس سے تھکان دور ہو جاتی ہے، راحت و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنا دی ہے، کام کاج کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، کمائی دھندے کے لیے، تلاش معاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا کر دیا جو رات کے بالکل خلاف ہے۔ یقیناً سننے سمجھنے والوں کے لیے یہ چیزیں نشان قدرت ہیں۔ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید وار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتے ہیں اور آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اللہ ہی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دیں گے، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے یعنی اپنی اپنی قبروں سے نکل آؤ گے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اللہ کے فرمان کے ماتحت ہے۔ وہی تو ہے کہ جس نے شروع میں مخلوق کو پیدا کیا وہی پھر سے دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ ہی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی ذی عزت، غلبے والے، با حکمت، حکمت والے ہیں۔ سامعین اب آیاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ آسمانی بجلی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والی ایک اور نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ آسمانوں پر اللہ کے حکم سے بجلی کوندتی ہے، جسے دیکھ کر کبھی تمہیں دہشت لگنے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کڑک کسی کو ہلاک کر دے، کہیں بجلی گرے وغیرہ، اور کبھی تمہیں امید بنتی ہے کہ اچھا ہوا اب بارش برسے گی، پانی کی ریل پیل ہوگی، ترسالی ہو جائے گی وغیرہ۔ وہی تو ہے کہ جو آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور اس زمین کو جو خشک پڑی ہوئی تھی، جس پر نام و نشان کو کوئی ہریاول تراوت نہ تھی، مثل مردے کے بیکار تھی، اس بارش سے وہ زندہ کر دیتے ہیں۔ زمین لہلہانے لگتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی پیداوار اگا دیتی ہے۔ عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یہ ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ وہ اس نشان کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ اس زمین کو زندہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہماری موت کے بعد ہمیں بھی اثر نو زندہ کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اللہ ہی کے حکم سے قائم ہیں۔ وہ آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں اور انہیں زوال سے بچائے ہوئے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب کوئی تاکیدی قسم کھانا چاہتے تو فرماتے، اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں، پھر قیامت کے دن وہ زمین و آسمان کو بدل دیں گے، مردے اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے، خود اللہ تعالیٰ انہیں آواز دیں گے اور یہ صرف ایک آواز پر زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ جیسی اور آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جس دن وہ تمہیں پکاریں گے یعنی اللہ تعالیٰ، تم اللہ کی حمد کرتے ہوئے اللہ کو جواب دو گے اور یقین کر لو گے کہ تم بہت ہی کم رہے یعنی دنیا کے اندر۔ اور آیت میں ہے یعنی سورہ نازعات کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، صرف ایک ہی آواز سے ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہو جائے گی۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 53 میں ہے، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یعنی وہ تو صرف ایک آواز ہوگی جسے سنتے ہی سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ دوسری مرتبہ کی پیدائش تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام آسمانوں اور ساری زمینوں کی مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، سب اللہ کی لونڈی غلام ہیں، سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، ہر ایک اللہ کے سامنے عاجز و لاچار، مجبور و بے بس ہے۔ ابتدائی پیدائش بھی اللہ ہی نے کی اور وہی دوبارہ اسے پیدا کر دیں گے، اور اعادہ بنسبت ابتدا کے عادتاً آسان اور ہلکا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے اور اسے یہ چاہیے نہیں تھا، وہ مجھے برا کہتا ہے اور یہ بھی اسے لائق نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ کہتا ہے جس طرح اس نے مجھے اولاً پیدا کیا اس طرح دوبارہ پیدا کر نہیں سکتا، حالانکہ دوسری مرتبہ کی پیدائش پہلی دفعہ کی پیدائش سے بالکل ہی آسان ہوا کرتی ہے۔ اس کا مجھے برا کہنا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں ایک اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، جس کی نہ اولاد نہ ماں باپ اور جس کا کوئی ہمسر اور برابر کا نہیں۔ الغرض دونوں پیدائشیں اس مالک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مظہر ہیں، نہ اللہ پر کوئی کام بھاری نہ بوجھل۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع خلق ہو، مثلا سے مراد یہاں اللہ کی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت ہے، نہ کہ مثال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مثال سے پاک ہے۔ اللہ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی اور چیز ہی نہیں۔ بعض اہل ذوق نے کہا ہے کہ جب صاف شفاف پانی کا ستھرا پاک صاف حوض ٹھہرا ہوا ہو اور باد صبا کے تھپیڑے اسے ہلاتے جلاتے نہ ہو، اس وقت اس میں آسمان صاف نظر آتا ہے، سورج اور چاند ستارے بالکل دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کے دل ہیں جن میں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے جس پر کسی کا بس نہیں، نہ اللہ کے سامنے کسی کی کچھ چل سکے، ہر چیز اللہ ہی کی ماتحتی میں، اور اللہ کے سامنے پست و لاچار عاجز و بے بس ہے۔ اللہ کی قدرت، سطوت، سلطنت ہر چیز پر محیط اور گھیرے ہوئے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں اپنے تمام باتوں میں اور تمام کاموں میں، شریعت میں، تقدیر میں، غرض ہر امر میں۔ محمد ابن منکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مثل اعلیٰ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بے علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک جانتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانتے تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام اور اللہ کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ وہ حج و عمرے کے موقع پر لبیک پکارتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یعنی اے اللہ، ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ کہ وہ خود اور جس چیز کا وہ مالک ہے سب آپ کی ملکیت میں ہے، یعنی ہمارے شریکوں کے اور ان کی ملکیت کے تو آپ ہی اصلی مالک ہیں۔ بس یہاں انہیں ایک ایسی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے جو خود یہ اپنے نفس میں ہی پائیں اور بہت اچھی طرح غور و خوض کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی بھی اس امر پر راضی رضامند ہوگا کہ اس کے کل مال وغیرہ میں اس کے غلام اس کے برابر کے شریک ہوں، اور ہر وقت اسے یہ دھڑکا رہتا ہو کہ کہیں وہ تقسیم کر کے میری جائیداد اور ملکیت آدھو آدھ بانٹ نہ لے جائیں۔ بس جس طرح تم یہ بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ نہ چاہو۔ جس طرح غلام آقا کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ
اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ عجب نا انصافی ہے کہ اپنے لیے جس بات سے چڑھیں اور نفرت کریں، اللہ کے لیے وہی بات ثابت کرنے بیٹھ جائیں۔ خود بیٹیوں سے جلتے بھونتے تھے، اتنا سنتے ہی کہ تیرے ہاں لڑکی ہوئی ہے منہ کالے پڑ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے۔ اسی طرح خود اس بات کے کبھی روادار نہیں ہونے کے کہ اپنے غلاموں کو اپنا برابر کا شریک و سہیم سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ رہے ہیں۔ کس قدر انصاف کا خون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مشرک جو لبیک پکارتے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی لا شریکی کا اقرار کر کے پھر اللہ کی غلامی تلے دوسروں کو مان کر پھر انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اس پر یہ آیت اتری ہے، اور اس میں بیان ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر کا شریک ٹھہرانے سے عار رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ یہ صاف بات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح تفصیل اور دلائل غافلوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ مشرکین کے شرک کی کوئی سند عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں، صرف کرشمہ جہالت اور پیروی خواہش ہے۔ جبکہ راہ راست سے ہٹ گئے تو پھر انہیں بجز اللہ کی اور کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ یہ گو دوسروں کو اپنا کارساز اور مددگار مانتے ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دشمنان رب کا دوست کوئی نہیں۔ کون ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف لفظ ہلا سکے؟ کون ہے جو اللہ پر مہربانی کرے جس پر اللہ تعالیٰ نامہربان ہو؟ اللہ کا چاہا ہوا ہوتا ہے اور جسے وہ نہ چاہے ہو نہیں سکتا۔ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ بس آپ اے نبی یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، یہی راست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے ڈرتے رہیے اور نماز کو قائم رکھیے اور مشرکین میں نہ مل جائیے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے نازاں اور ترساں ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فطرت سے کیا مراد ہے؟ ملت ابراہیم حنیف پر جم جائیے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے اور جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے کمال کو پہنچا دیا ہے۔ رب تعالیٰ کی فطرت سلیمہ پر وہی قائم ہے جو اس دین اسلام کا پابند ہے۔ اسی پر یعنی توحید پر رب تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بنایا ہے۔ روز ازل میں اسی کا سب سے اقرار لیا گیا تھا کہ کیا میں تم سب کا رب تعالیٰ نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب تعالیٰ ہیں۔ وہ حدیثیں عنقریب انشاءاللہ بیان ہوں گی جن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جملہ مخلوق کو اپنے سچے دین اسلام پر پیدا کیا ہے۔ گویا لوگ یہودیت، نصرانیت وغیرہ پر چلے گئے۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو نہ بدلو، لوگوں کو اس راہ راست سے نہ ہٹاؤ۔ تو یہ خبر معنی میں امر کے ہوگی، جیسے اللہ کا فرمان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا میں یہ معنی نہایت عمدہ اور صحیح ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو فطرت سلیمہ پر یعنی دین اسلام پر پیدا کیا۔ رب تعالیٰ کے اس دین میں کوئی تغیر تبدل نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی معنی کیے ہیں کہ یہاں خلق اللہ تعالیٰ سے مراد دین اور فطرت اسلام ہے۔ بخاری میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ ہوتا ہے جس کا کان لوگ کتر دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی سورہ روم کی آیت نمبر 30، جس میں اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم۔ مسند احمد میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ خوب جانتے تھے کہ وہ کیا اعمال کرنے والے ہیں۔
مسند احمد میں ہے، عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک زمانے میں کہتا تھا مسلمانوں کی اولاد مسلمانوں کے ساتھ ہے اور مشرکوں کی مشرکوں کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ فلاں شخص نے فلاں سے روایت کر کے مجھے سنایا کہ جب رسول اللہ سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں سوال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب عالم ہے اس چیز سے جو وہ کرتے۔ اس حدیث کو سن کر میں نے اپنا فتویٰ چھوڑ دیا۔ عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ سے مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ جو اللہ نے آج مجھے سکھایا ہے اور اس سے تم جاہل ہو وہ میں تمہیں سکھا دوں۔ فرمایا ہے کہ جو میں نے اپنے بندوں کو دیا ہے میں نے ان کے لیے حلال کیا ہے، میں نے اپنے سب بندوں کو ایک طرفہ خالص دین والا بنایا ہے، ان کے پاس شیطان پہنچتا ہے اور انہیں دین سے گمراہ کرتا ہے اور حلال کو ان پر حرام کرتا ہے اور انہیں میرے ساتھ شریک کرنے کو کہتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف نگاہ ڈالی اور عرب عجم کو سب کو ناپسند فرمایا سوائے چند اہل کتاب کے کچھ لوگ کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو اے نبی صرف آزمائش کے لیے بھیجا ہے، آپ کی اپنی بھی آزمائش ہوگی اور آپ کی وجہ سے اور سب کی بھی۔ میں آپ پر وہ کتاب اتاروں گا جسے پانی دھو نہ سکے، آپ اسے سوتے جاگتے پڑھتے رہا کریں گے۔ پھر مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں قریش کو ہوشیار کر دوں۔ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں وہ میرا سر کچل کر روٹی جیسا نہ بنا دیں، تو اللہ نے فرمایا سنیے، جیسے یہ آپ کو نکالیں گے میں انہیں نکالوں گا، آپ ان سے جہاد کیجئے میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ خرچ کیجئے آپ پر خرچ کیا جائے گا، آپ لشکر بھیجئے میں اس سے 5 حصے زیادہ لشکر بھیجوں گا، فرما برداروں کو لے کر اپنے نافرمانوں پر چڑھائی کر دیں۔ اہل جنت 3 قسم کے ہیں، عادل بادشاہ، توفیق خیر والا سخی، نرم دل، ہر مسلمان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے والا، پاک دامن، سوال سے اور حرام سے بچنے والا عیالدار آدمی۔ اہل جہنم 5 قسم کے لوگ ہیں، وہ بے وقعت کمینے لوگ جو بیزار اور بے گھر ہیں، جو تمہارے دامنوں میں لپٹے رہتے ہیں، وہ خائن جو حقیر چیزوں میں بھی خیانت کیے بغیر نہیں رہتا، وہ لوگ جو ہر وقت لوگوں کو ان کی جان مال اور اہل و عیال میں دھوکے دیتے رہتے ہیں، صبح شام چال بازیوں اور مکر و فریب میں لگے رہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل یا کذاب یعنی کنجوش یا جھوٹے کا ذکر کیا اور فرمایا 5ویں قسم کے لوگ بد زبان بدگو ہیں۔ یہ روایت مسند احمد نیز صحیح مسلم میں ہے۔ یہی فطرت سلیمہ، یہی شریعت کو مضبوط سے پکڑے رہنا ہی سچا اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں اور اپنی اسی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایسے پاک دین سے دور بلکہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے گو آپ کی اے نبی شدید حرص ہو لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے ایمان ہی رہیں گے۔ اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر آپ اے نبی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے بہکا دیں گے۔ تم سب اے انسانوں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب رہو، اللہ ہی کی جانب جھکے رہو، اللہ ہی کا ڈر خوف رکھو، اللہ ہی کا لحاظ رکھو، نمازوں کی پابندی کرو جو سب سے بڑی عبادت اور اطاعت ہے، تم مشرک نہ بنو بلکہ موحد خالص بن جاؤ، اللہ کے سوا اور سے کوئی مراد وابستہ نہ رکھو۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں اور یہی نجات کی جڑ ہیں۔ اول اخلاص جو فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، دوم نماز جو دراصل دین ہے، سوم اطاعت جو عصمت اور بچاؤ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے سچ کہا ہے، تمہیں مشرکوں میں نہ ملنا چاہیے، تمہیں ان کا ساتھ نہ دینا چاہیے اور نہ ان جیسا فعل کرنا چاہیے جنہوں نے دین ربانی کو بدل دیا، بعض باتوں کو مان لیا بعض سے انکار کر گئے۔ فرقو کی دوسری قراءت فارقو ہے، یعنی انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، جیسے یہود و نصارہ، مجوس، بت پرست اور باقی باطل مذاہب و ادیان والے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کی اور گروہ بندی کر لی، آپ اے نبی ان میں شامل ہی نہیں، ان کا آخر سپرد رب تعالیٰ ہے۔ تم سے پہلے والے گروہ گروہ میں ہو گئے اور سب کے سب باطل پر جم گئے، ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا رہا کہ وہ سچا ہے اور دراصل حقانیت ان سب سے گم ہو گئی تھی۔
اس امت میں بھی تفرقہ پڑا، لیکن ان میں ایک حق پر ہے، ہاں باقی سب گمراہی پر ہیں۔ یہ حق والی جماعت اہل السنہ والجماعہ ہے، اہل الحدیث ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط تھامنے والی ہے، جس پر اگلے زمانے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین اور ائمہ مسلمین رحمہم اللہ تھے، گزشتہ زمانے میں بھی اور اب بھی۔ جیسے مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ ان سب میں نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من کان علی ما انا علیہ اليوم اصحابی، یعنی وہ لوگ جو اس پر ہوں جس پر آج میں اور میرے اصحاب رضی اللہ عنہم ہیں۔ برادران غور فرمائیے کہ وہ چیز جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم آپ کے زمانے میں تھے، وہ وحی الہی یعنی قرآن اور حدیث ہی تھی یا کسی امام کی تقلید؟ غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ کی توفیق طلب کریں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرے جسے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتے ہیں اور تنگ بھی؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دو۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہوں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تم جو بیاج پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کے رضا کی طلب کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالیں گے، پھر زندہ کر دیں گے۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر ایک اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ انسان کی عجیب حالت کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ دکھ، درد، مصیبت و تکلیف کے وقت تو وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کو بڑی عاجزی زاری، نہایت توجہ اور پوری دل سوزی کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جب اللہ کی نعمتیں ان پر برسنے لگتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا میں لام بعض تو کہتے ہیں لام عاقبت ہے اور بعض کہتے ہیں لام تعلیل ہے، لیکن اس کا لام تعلیل ہونا اس وجہ سے بھلا معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا، پھر انہیں دھمکایا کہ تم ابھی معلوم کر لو گے۔ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ کوتوال یا سپاہی اگر کسی کو ڈرائے دھمکائے تو وہ کانپ اٹھتا ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ کے دھمکانے سے ہم دہشت میں نہ آئیں، جس اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اور جس کا صرف یہ کہہ دینا ہر امر کے لیے کافی ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ پھر مشرکین کا محض بے دلیل ہونا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر انسان کی ایک بےہودہ خصلت بطور انکار بیان ہو رہی ہے کہ سوائے چند ہستیوں کے عموماً حالت یہ ہے کہ راحتوں کے وقت بھول جاتے ہیں اور سختیوں کے وقت مایوس ہو جاتے ہیں، گویا اب کوئی بہتری ملے گی ہی نہیں۔ ہاں، مؤمن سختیوں میں صبر اور نرمیوں میں نیکیاں کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤمن شخص پر تعجب ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر قضا بہتری ہوتی ہے۔ راحت پر شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور مصیبت پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی متصرف اور مالک ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جہاں رچائے ہوئے ہے، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کوئی تنگی ترشی میں ہے، کوئی وسعت اور فراخی میں۔ اس میں مؤمنین کے لیے نشان ہے۔ قرابت داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کا حکم۔ قرابت داروں کے ساتھ نیکی، سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو یا کچھ ہو لیکن بقدر کفایت نہ ہو، اس کے ساتھ بھی سلوک و احسان کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ مسافر جس کا خرچ کم پڑ گیا ہو اور سفر خرچ پاس نہ رہا ہو، اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا ارشاد ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے جو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بزرگ و برتر خوبصورت چہرے کو دیکھیں۔ حقیقت میں انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ دنیا اور آخرت میں نجات ایسے ہی لوگوں کو ملے گی۔ اس دوسری آیت کی تفسیر تو ابن عباس رضی اللہ عنہما، نیز مجاہد، ضحاک، قتادہ، اکرمہ، محمد بن کعب القرظی اور شعبی رحمہم اللہ سے یہ مروی ہے کہ جو شخص کوئی عطیہ اس ارادے سے دے کہ لوگ اسے اس سے زیادہ دیں تو گو اس ارادے سے ہدیہ دینا ہے تو مباح، لیکن ثواب سے خالی ہے۔ یہ روایت تفسیر طبری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ کچھ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی روک دیا۔ اس معنی میں یہ حکم رسول اللہ کے لیے مخصوص ہوگا۔ اسی کے مشابہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی زیادتی معاوضے کی نیت سے کسی کے ساتھ اے نبی احسان نہ کیا کیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سود یعنی نفع کی دو صورتیں ہیں، ایک تو بیوپار تجارت میں بیاج، یہ تو حرام محض ہے، دوسرا سود یعنی زیادتی جس میں کوئی حرج نہیں، وہ کسی کو اس ارادے سے ہدیہ تحفہ دینا ہے کہ یہ مجھے اس سے زیادہ دے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ثواب زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری نیز صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک کھجور بھی صدقے میں دے لیکن ہو حلال طور سے حاصل کی ہوئی تو اسے اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس طرح پالتے اور بڑھاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہی ایک کھجور احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور رازق ہے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا، بے علم، بے کان، بے آنکھ، بے طاقت نکلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے سب چیزیں عطا فرماتے ہیں، مال بھی، ملکیت بھی، کمائی بھی، تجارت بھی، غرض بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ دو صحابیوں کا بیان ہے جس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ کسی کام میں مشغول تھے، ہم نے بھی رسول اللہ کا ہاتھ بٹایا، رسول اللہ نے فرمایا دیکھو سر ہلنے لگے تب تک بھی روزی سے کوئی محروم نہیں رہتا، انسان ننگا بھوکا دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے، ایک چھلکا بھی اس کے بدن پر نہیں ہوتا، پھر رب تعالیٰ ہی اسے روزیاں دیتے ہیں، وہ اس حیات کے بعد تمہیں مار ڈالیں گے، پھر قیامت کے دن زندہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو ان میں سے ایک بھی ان باتوں میں سے کسی ایک پر قابو نہیں رکھتا، ان کاموں میں سے ایک بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تنے تنہا پیدا کرنے والے، روزی دینے والے اور موت و زندگی کے مالک ہیں، وہی قیامت کے دن تمام مخلوق کو زندہ کر دیں گے۔ اللہ کی مقدس، منزہ، معظم اور عزت و جلال والی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اللہ کا شریک ہو یا
اللہ کے جیسا ہو یا اللہ کے برابر ہو یا اللہ کی کوئی اولاد ہو یا ماں باپ ہو، وہ اللہ اکیلے ہیں، ایک ہیں، بے نیاز ہیں، فرد ہیں، ماں باپ سے اولاد سے اکثر پاک ہیں، اللہ کے برابر کا اور اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث مصیبتیں آن پڑیں، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گناہوں کا انجام۔ ممکن ہے بر یعنی خشکی سے مراد میدان اور جنگل ہوں، اور بحر یعنی تری سے مراد شہر اور دیہات ہوں، ورنہ ظاہر ہے کہ بر کہتے ہیں خشکی کو اور بحر کہتے ہیں تری کو۔ خشکی کے فساد سے مراد بارش کا نہ ہونا، پیداوار کا نہ ہونا، قحط سالیوں کا آنا ہے۔ تری کے فساد سے مراد بارش کا رک جانا جس سے پانی کے جانور اندھے ہو جاتے ہیں، انسان کا قتل اور کشتیوں کا جبرن چھین جھپٹ لینا ہے، یہ خشکی تری کا فساد ہے۔ بحر سے مراد جزیرے اور بر سے مراد شہر اور بستیاں ہیں، لیکن اول قول زیادہ ظاہر ہے، اور اسی کی تائید محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کے بادشاہ سے صلح کی اور اس کا بحر یعنی شہر اسی کے نام کر دیا۔ پھلوں کے اناج کا نقصان دراصل انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان زمین کے بگاڑنے والے ہیں۔ آسمان و زمین کی اصلاح اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے ہے۔ یہ اس لیے کہ حد کے قائم ہونے سے مجرم گناہوں سے باز رہیں گے، اور جب گناہ نہ ہوں گے تو آسمانی اور زمینی برکتیں لوگوں کو حاصل ہوں گی۔ چنانچہ آخر زمانے میں جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے اور اس پاک شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، مثلا سور کا قتل، صلیب یعنی کراس کی شکست، جزیہ یعنی ٹیکس کا ترک یعنی اسلام کی قبولیت یا جنگ۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال اور اس کے مرید ہلاک ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج تباہ ہو جائیں گے، تو زمین سے کہا جائے گا کہ اپنی برکتیں لوٹا دے۔ اس دن ایک انار لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے تلے یہ سب لوگ سایہ حاصل کر لیں۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے کو کفایت کرے گا۔ یہ ساری برکتیں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جاری کرنے کی وجہ سے ہوں گی۔ جوں جوں عدل و انصاف مطابق شرع بڑھے گا، دوں دوں خیر و برکت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے برخلاف فاجر شخص کے بارے میں حدیث میں ہے، جس کو امام بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں لائے ہیں، کہ اس کے مرنے پر بندے اور شہر اور درخت اور جانور سب راحت پا لیتے ہیں، یعنی کافر آدمی کے مر جانے پر۔ زین ابن اسلم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مراد فساد سے شرک ہے، لیکن یہ قول تأمل طلب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مال اور پیداوار کی اور پھل اناج کی کمی بطور آزمائش کے اور بطور ان کے بعض اعمال کے بدلے کے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 168 میں فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الآیہ، یعنی ہم نے انہیں بھلائیوں برائیوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ تم زمین میں چل پھر کر آپ ہی دیکھ لو کہ تم سے پہلے جو مشرک تھے ان کے نتیجے کیا ہوئے۔ رسولوں کی نہ ماننے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کا کیا کچھ وبال ان پر آیا، یہ دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پس آپ نبی اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیے
قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی باز گشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، کفر کرنے والوں پر ان کا کفر ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس لیے کہ اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اللہ کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی اے نبی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گنہگاروں سے انتقام لیا، ہم پر مؤمنوں کی مدد لازم ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قیامت اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دین پر جم جانے کی اور چستی سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں مضبوط دین کی طرف ہمہ متوجہ ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، جب اس کے آنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکے گا۔ پھر اس حکم کو یا اس آنے والی ساعت کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اس دن نیک بد علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ایک جماعت جنت میں، ایک جماعت بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ کافر اپنے کفر کے بوجھ تلے دب رہے ہوں گے، اور نیک اعمال لوگ اپنے کیے ہوئے بہترین آرام دہ ذخیرے پر خوش و خرم ہوں گے۔ رب تعالیٰ انہیں ان کی نیکیوں کا اجر بہت کچھ بڑھا چڑھا کر کئی گناہ کر کے دے رہے ہوں گے، ایک ایک نیکی 10 بلکہ 700 بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کر کے انہیں ملے گی۔ کفار کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتے، لیکن تاہم ان پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ بارش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور نعمت ہے۔ بارش کے آنے سے پہلے بھینی بھینی ہواؤں کا چلنا اور لوگوں کو بارش کی امید دلانا، اس کے بعد مینا برسانا یعنی بارش، تاکہ بستیاں آباد رہیں، جاندار رہیں، سمندروں میں، دریاؤں میں جہاز اور کشتیاں چلیں، کیونکہ کشتیوں کا چلنا بھی ہوا پر موقوف ہے۔ اب تم اپنی تجارت اور کمائی دھندے کے لیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا آ سکو، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار ان گنت نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین اور تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو لوگ جھٹلاتے ہیں تو آپ اسے کوئی انوکھی بات نہ سمجھیں۔ آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی ان کی امتوں نے ایسے ہی ٹیڑھے ترچھے فقرے سنائے ہیں، وہ بھی صاف روشن اور واضح دلیلیں، معجزے اور احکام لائے تھے۔ بالآخر جھٹلانے والے عذاب کے شکنجے میں کس دیے گئے، اور مؤمنوں کو اس وقت ہر قسم کی برائی سے نجات ملی۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ نے اپنے نفس کریم پر یہ بات لازم کر لی ہے کہ وہ اپنے با ایمان بندوں کو مدد دیں گے، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی آبرو بچا لے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس سے جہنم کی آنکھ کو ہٹا لے۔ پھر آپ نے پڑھا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کے دیکھتے ہوئے اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان اپنے بندوں پر وہ پانی برساتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسے اس سے پہلے تو نا امید ہو رہے تھے۔ بس اے نبی آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیے کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ وہی اللہ تو ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور اگر ہم باد تند چلا دیں اور یہ لوگ انہیں کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور بارش اللہ تعالیٰ کا انعام۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہوائیں بھیجتے ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، یا تو سمندروں پر سے یا جس طرح اور جہاں سے اللہ کا حکم ہو۔ پھر رب العالمین ابر کو آسمان پر پھیلا دیتے ہیں، اسے بڑھا دیتے ہیں، تھوڑے کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بالش دو بالش کا ابر اٹھا، پھر جو وہ پھیلا تو آسمان کے کنارے ڈھانپ لیے، اور کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سمندروں سے پانی کے بھرے ابر اٹھتے ہیں۔ اسی مضمون کو سورہ اعراف آیت نمبر 57 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ میں بیان فرمایا ہے۔ پھر سے ٹکڑے ٹکڑے اور تہ بتہ کر دیتے ہیں، وہ پانی سے سیاہ ہو جاتے ہیں، زمین کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر بارش بادلوں کے درمیان سے برسنے لگتی ہے، جہاں برسی وہیں کے لوگوں کی بانچھیں کھل گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ بارش سے نا امید ہو چکے تھے، اور پوری نا امیدی کے وقت بلکہ نا امیدی کے بعد ان پر بارشیں برسیں اور جل تھل ہو گئے۔ دو دفعہ من قبلی کا لفظ لانا تاکید کے لیے ہے۔ ہا کی ضمیر کا مرجع انزال ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تأسیسی دلالت ہو، یعنی بارش ہونے سے پہلے یہ اس کے محتاج تھے اور وہ حاجت پوری ہو۔ اس سے پہلے وقت کے ختم ہو جانے کے قریب بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہ مایوس ہو چکے تھے۔ پھر اس نا امیدی کے بعد دفعتاً یعنی دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ابر اٹھتا ہے اور برس جاتا ہے اور ریل پیل کر دیتا ہے، اور ان کی خشک زمین تر ہو جاتی ہے، قحط سالی تر سالی سے بدل جاتی ہے، یا تو زمین صاف چٹیل میدان تھی یا ہر طرف ہریاول دکھائی دینے لگتی ہے۔ دیکھ لو کہ پروردگار عالم بارش سے کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جس رب تعالیٰ کی یہ قدرت تم دیکھ رہے ہو، وہ ایک دن مردوں کو ان کی قبروں سے بھی نکالنے والے ہیں، جبکہ ان کے جسم گل سڑ گئے ہوں گے۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر ہم باد تند چلا دیں، اگر آندھیاں آ جائیں اور ان کی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں برباد ہو جائیں تو وہ پھر سے کفر کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ واقعہ میں بھی یہی بیان ہوا ہے۔ اللہ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63 میں فرمایا افرأیتم ما تحرثون سے محرومون تک۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہوائیں 8 قسم کی ہیں، 4 رحمت کی، 4 زحمت کی۔ ناشرات، مبشرات، مرسلات اور زاریات تو رحمت کی ہیں، اور عقیم، سرسر، عاصف اور قاصف عذاب کی۔ ان میں سے پہلی 2 خشکیوں کی ہیں اور آخری 2 تری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوائیں دوسری سے مسخر ہیں، یعنی دوسری زمین سے جب اللہ تعالیٰ نے عادیوں کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ہواؤں کے داروغے کو یہ حکم دیا۔ اس نے دریافت کیا کہ اے اللہ، کیا میں ہواؤں کے خزانے میں اتنا سوراخ کر دوں جتنا بیل کا نتنا ہوتا ہے؟ تو فرمان رب تعالیٰ ہوا کہ نہیں، اگر ایسا ہوا تو کل زمین اور زمین کی کل چیزیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اتنا نہیں بلکہ اتنا سوراخ کرو جتنا انگوٹھی میں ہوتا ہے۔ اب صرف اتنے سے سوراخ سے ہوا چلی، جہاں پہنچی وہاں بھس اڑا دیا، جس چیز پر سے گزری اسے بے نشان کر دیا۔ زیادہ ظاہر یہی ہے کہ یہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ بے شک آپ اے نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ پیٹھ پھیر کر وہ مڑ گئے ہوں، اور نہ تو آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہیں بھی وہ اطاعت گزار۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ باری تعالی عز و جل فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ آپ کی قدرت سے اے نبی خارج ہے کہ مردوں کو جو قبروں میں ہوں آپ اپنی آواز سنا سکے، اور جس طرح یہ ناممکن ہے کہ ہر شخص کو جبکہ وہ پیٹھ پھیرے منہ موڑے جا رہا ہو آپ اپنی بات سنا سکے، اسی طرح سے جو حق سے اندھے ہوں آپ ان کی رہبری ہدایت کی طرف نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے مردوں کو زندوں کی آواز بھی سنا سکتے ہیں۔ ہدایت ضلالت اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ تو صرف اے نبی انہیں سنا سکتے ہیں جو با ایمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہوں۔
اللہ کے فرما بردار ہوں، یہ لوگ حق کو سنتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ یہ تو ہوئی حالت مسلمان کی، اور اس سے پہلے جو حالت بیان ہوئی وہ کافر کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا، انما یستجیب الذین یسمعون الآیہ، یعنی آپ کی پکار اے نبی وہی قبول کریں گے جو کان دھر کر سنیں گے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ اٹھائیں گے، پھر سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے تھے اور بدر کی کھائیوں میں ان کی لاشیں پھینک دی گئی تھیں، ان کی موت کے 3 دن بعد ان سے خطاب کر کے انہیں ڈانٹا اور غیرت دلائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ان سے خطاب کرتے ہیں جو مر کر مردہ ہو گئے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھی میری اس بات کو جو میں انہیں کہہ رہا ہوں اتنا نہیں سنتے جتنا یہ سن رہے ہیں۔ ہاں وہ جواب نہیں دے سکتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس واقعے کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی زبانی سن کر فرمایا کہ آپ نے یوں فرمایا ہے کہ وہ اب بخوبی جانتے ہیں کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ حق ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مردوں کے نہ سن سکنے پر اسی آیت سے استدلال کیا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تھا، یعنی بدر میں مارے جانے والے مشرکین کو، یہاں تک کہ رسول اللہ کی یہ بات انہوں نے سن لی تاکہ انہیں پوری ندامت اور کافی شرمساری ہو۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، لیکن علماء کے نزدیک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس کے بہت سے شواہد ہیں۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا۔ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، وہ سب سے پورے واقف اور سب پر پورے قادر ہیں۔ جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گنہگار لوگ قسمیں کھانے لگیں گے کہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، یعنی دنیا میں اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے۔ آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ آج ظالموں کو ان کی عذر معذرت کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ انسان کی ترقی و تنزل پر نظر ڈالو۔ اس کی اصل تو مٹی سے ہے، پھر نطفے سے، پھر خون بسا سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر اسے ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست پہنایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے ضعیف و نحیف ہو کر نکلتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، پھر بچپن کے زمانے کی بہاریں دیکھتا ہے، پھر جوانی کے قریب پہنچتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، آخر نشو و نما موقوف ہو جاتی ہے۔ اب قوا پھر مضمحل ہونے شروع ہوتے ہیں، طاقتیں گھٹنے لگتی ہیں، ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر بڈھا ہوتا ہے، پھر بوڑھا پھوس ہو جاتا ہے۔ طاقت کے بعد کی یہ ناطاقتی بھی قابل عبرت ہوتی ہے کہ ہمت پست ہے، دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، اچکنا، پکڑنا، غرض ہر طاقت گھٹ جاتی ہے، رفتہ رفتہ بالکل جواب دے جاتی ہے اور ساری صفتیں متغیر ہو جاتی ہیں، بدن پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، رخسار پچک جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قوت کے بعد کی ضعیفی اور بڑھاپا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، بنانا بگاڑنا اللہ کی قدرت کے ادنا کرشمے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی غلام، وہ سب کے مالک، وہ عالم و قادر، نہ اللہ کا سا کسی کا علم، نہ اللہ جیسی کسی کی قدرت۔ مجرم کی دنیا اور آخرت میں جھوٹی قسمیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ کفار دنیا اور آخرت کے کاموں سے بالکل جاہل ہیں،
دنیا کی ان کی جہالت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے، اور آخرت میں یہ جہالت کریں گے کہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف 1 ساعت یعنی 1 گھڑی ہی رہے۔ اس سے مقصود ان کا یہ ہوگا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں ہم پر کوئی حجت قائم نہیں ہوئی، ہمیں معذور سمجھا جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جیسے یہاں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، دنیا میں بھی یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس کہنے پر علماء کرام جیسے دنیا میں انہیں دلائل دے کر قائل معقول کرتے رہے، آخرت میں بھی ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، تم کتاب اللہ یعنی کتاب الاعمال میں اپنی پیدائش سے لے کر جی اٹھنے تک ٹھہرے رہے، لیکن تم بے علم اور نرے جاہل لوگ ہو۔ پس قیامت کے دن ظالموں کو اپنے کرتوت سے معذرت کرنا محض بے سود رہے گا، اور وہ دنیا کی طرف لوٹائے نہ جائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، یعنی اگر وہ دنیا کی طرف لوٹنا چاہیں تو لوٹ نہیں سکتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اے نبی، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیے، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بیہودہ گو جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتے ہیں۔ اے نبی، آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ خفیف نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین۔ حق کو ہم نے اس پاک کلام میں پوری طرح واضح کر دیا ہے اور مثالیں دے دے کر سمجھا دیا ہے کہ لوگوں پر حق کھل جائے اور اس کی تابعداری میں لگ جائیں۔ ان کے پاس تو کوئی بھی معجزہ آ جائے، کیسا ہی نشان حق دیکھ لیں، لیکن یہ تو جھٹ سے بلا غور علی الفور کہہ دیں گے کہ یہ جادو ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے۔ دیکھیے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ خود قرآن کریم میں سورہ یونس کی آیت نمبر 96 میں ہے ان الذین حقت علیہم الآیہ، کہ جن پر آپ کے رب تعالیٰ کی بات اے نبی ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذابوں کا معائنہ کر لیں۔ بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے علم لوگوں کے دلوں پر اسی طرح مہر الہی لگ جاتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، ان کی مخالفت اور دشمنی پر درگزر کیے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ ضرور آپ کو ایک دن ان پر غالب کریں گے اور آپ کی امداد فرمائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں آپ کو اور آپ کے تابع داروں کو مخالفین پر غلبہ دیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے کام پر لگے رہیں، حق پر جم جائیے، اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہ ہٹیے، اسی میں ساری ہدایت ہے، باقی سب باطل کے ڈھیر ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں تھے، جو ایک خارجی نے آپ کا نام لے کر زور سے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی سورہ زمر کی آیت نمبر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ علی رضی اللہ عنہ یہ آیت سن کر خاموشی سے اس آیت کو سنتے رہے، سمجھا، اور نماز ہی میں اس کے جواب میں آیت فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ تلاوت فرمائی۔ یہ روایت ابن جریر ابن ابی حاتم میں ہے، وہ حدیث جس سے اس مبارک سورت کی فضیلت اور اس کی قرات کا صبح کی نماز میں مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ نے ایک دن صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے اسی سورت کی قرات کی، اثناء قرات میں آپ کو وہم سا ہو گیا، فارغ ہو کر فرمانے لگے تم میں بعض ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن باقاعدہ ٹھیک ٹھاک وضو نہیں کرتے، تم میں سے جو بھی ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو اسے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ اس حدیث کی اسناد حسن ہے، متن بھی حسن ہے، اور اس میں ایک عجیب بھید اور بہت بڑی خبر ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ کے مقتدیوں کے وضو بالکل درست نہ ہونے کا اثر آپ پر بھی پڑا، پس ثابت ہوا کہ مقتدیوں کی نماز معلق ہے امام کی نماز کے ساتھ۔